بیان میں ایک بات لوگوں سے گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک چیزیں دیسی چیزیں کھانے کو نہیں ملتی، مثال کے طور پر ہم خالص دودھ پینا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا، تو میں ترغیب دیتا ہوں بھائی بکری پال لو، کہہ رہے ہیں کہاں پالیں، جگہ نہیں ہے۔ بھائی آپ غور کریں گے نا، بیٹھ کے سوچیں گے، 8-10 لوگ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یار اور بھی تو 8-10 ایسے محلے میں لوگ ہوں گے جو میری طرح چاہ رہے ہوں گے کہ ہم خالص چیزیں کھائیں، تو اس طرح کے 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لے لیں، کرائے پہ لے لیں، اس میں بکریاں پال لیں، کوئی ملازم رکھ لیں اور دودھ پی لیا کریں۔ تو جب تک آپ کسی چیز پہ سوچیں گے نہیں نا، آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ تو آج کل جو لوگ دودھ پی رہے ہیں انجیکشن والا، جو بھینسوں کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے، وہ دودھ پی رہے ہیں، وہ انجیکشن کے اثرات دودھ میں آ رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو سوچیں تو صحیح اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے، سوچیں گے تو یہ تو میں نے ایک پلاٹ کی ایک مثال دی ہے، آپ کے سامنے 10 راستے کھل جائیں گے۔ میں نے ایک صاحب کو ترغیب دی کہ بھائی 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لیں، اپنے جیسے 8-10 لوگ تلاش کریں، کہہ رہے ہیں کہاں سے ملیں گے، میں نے کہا یہ بھی سوچیں پہلے کہ کیسے ملیں گے۔ تو جب اس پہ سوچیں گے تو آپ کے سامنے 10 راستے مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ، کہ آپ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ان مصنوعی چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور کیمیکل والی چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں، تو خریدیں، ایک پلاٹ خرید لیں یا رینٹ پہ لے لیں اور بکریاں پالیں، اور اس میں جو ہے نا وہ میں نے کہا دودھ پیئیں بھی اور پیکنگ کر کے دودھ بیچیں بھی، آپ کا بزنس بھی ہوگا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اس طرح بہت سارے راستے مل سکتے ہیں، یہ تو ایک میں نے بتایا آپ کو، اگر یہ سوٹیبل نہیں ہے تو سوچیں کوئی دوسرا راستہ نکل آئے گا۔ تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں اور اپنی برادری میں ایسی کمیونٹیز بنائیں، ایسی کمیونٹی بنائیں کہ بھئی دیکھو کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے، تو ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، ایک باکس قائم کرتے ہیں، اس میں سب لوگ چندہ کیا کریں، اور اس کو ہم پھر اسے بزنس میں بھی لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، اور اس سے ہم کوئی دکان بھی خرید سکتے ہیں رینٹ پر، اور جو اس کا رینٹ آئے گا وہ جمع ہوتا رہے گا، اور ان اصول اور ضوابط کے تحت اس رینٹ سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو فیکٹری کے مالکان بھی اپنے مزدوروں کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جیسے چندہ دیں گے نا، تو مزدور خود بھی بڑھ بڑھ کے چندہ دیں گے، اور وہ ثواب سمجھ کے دیں گے کہ یہ ایک ثواب ہے جس میں ہمارے ہی کسی بھائی کے ساتھ تعاون ہوگا، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی دیں گے اس میں، تو یہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو یہ انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا جو ایک حرام بزنس ہے، اس کی مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ میری سگی بہن نے 15 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد کسی لڑکے کے چکر میں اس سے خلا لے لیا، اور اس لڑکے سے نکاح کر لیا، جبکہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ شرعی لحاظ سے وہ میری بیوی ہے، اور پھر بھی اور ہم بھی اس خلا کو نہیں مانتے، تو ہم نے اپنی بہن سے تعلق ختم کر لیا اور اسے نہیں بلاتے، تو کیا ہمارا یہ تعلق ختم کرنا صحیح ہے؟ ہمارا دل ہی نہیں مانتا اس سے بات کرنے کا۔ اگر شوہر نے خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کیے اور بیسک حقوق بیوی کے شوہر پورے ادا کر رہا تھا، تو اس بیس پہ کہ عورت کو کوئی دوسرا بندہ پسند آ گیا، یہ خلا کا عدم ہے، تو یہ زنا ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ تو آپ کا اپنی بہن سے بائیکاٹ کرنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے بائیکاٹ نہیں ہوگا، لوگوں کے دل میں گناہ کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ آپ کی بہن کو ہدایت دے، اور یہ خالص زنا ہے یہ،